جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مرغیوں کی خوراک میں موجود اہم غذائی عناصر اور ان کا افعال۔ ہم جب مرغیوں کو خوراک دیتے ہیں اس خوراک میں ڈیفرنٹ نیوٹرینٹس پائے جاتے ہیں جو کہ جانوروں کو اور مرغیوں کو توانائی، لمحات، ٹھیک ہے، منرلز، وائٹامنس، حیاتین وغیرہ جو ہیں وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اور اس میں اگر ہم پہلا پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے پاس ہے پانی۔ پانی زندگی کے قیام اور جسمانی نشو و نما کے لیے مختلف ناگزیر افعال میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ مرغیوں کے جسم میں وزن کا تقریباً 75% پانی ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پانی ہے اس کی جو نیوٹریٹی ویلیو ہے وہ 0 ہے، لیکن جو افعال ہیں، ڈفرینٹ افعال جو ہمارے باڈی میں ہوتے ہیں، چاہے ناگزیر ہیں جو بھی ہیں، ان میں پانی کا ایک بہت بڑا رول ہے اور ان افعال کے سر انجام دینے میں یہ بہت زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے۔ اور اگر ہم مرغیوں کی خوراک کی جیسے بات کر رہے ہیں تو مرغیوں کے جسم میں ان کے جو وزن کا تقریباً 75% تک پانی ہوتا ہے۔ اٹس مین جب مرغی کی ریئرنگ ہو رہی ہے، آپ اس کو فیڈ دے رہے ہو تو ساتھ میں پانی کا دینا بہت لازمی ہے، جیسا کہ آپ کو پکچر میں دکھایا گیا کہ اوپر والی پک میں مرغیوں کو فیڈ دی جا رہی ہے اور نیچے والی پک میں ان کو پانی پلایا جا رہا ہے، تو فیڈ کے ساتھ ساتھ پانی دینا جو ہے وہ لازمی ہے۔ ہضم شدہ اجزائے خوراک کا جزو بدن بننے اور پھر جسم سے فاسد مادوں کا اخراج ایسے افعال ہیں جن میں پانی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اوپر ہم نے یہ پڑھا کہ یہ اس کے ڈفرینٹ افعال ہیں باڈی میں، اور اس کا جو پہلا افعال ہے وہ کیا ہے کہ جو ہضم شدہ اجزاء ہیں وہ خوراک جو ہے اس کا ہضم شدہ جو اجزاء ہیں خوراک کے وہ جزو بدن بنتے ہیں، یعنی وہ باڈی کا حصہ بناتے ہیں اور پھر جسم سے فاسد مادوں کا اخراج کرتے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ پانی کے 2 ڈفرینٹ افعال ہیں اور ان میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں جو جسمانی درجہ حرارت ہے اس کو برقرار رکھنا بھی پانی کے ایک اہم افعال میں سے ایک افعال ہے۔ فرسٹ ون کیا ہے کہ یہ جو ہضم شدہ اجزائے خوراک کا جزو بدن بنتا ہے، پھر جسم سے فاسد مادوں کا اخراج کرتا ہے، اور تھرڈ ون یہ ہے کہ جسمانی درجہ حرارت جو ٹمپریچر ہے اس کو مینٹین رکھنے میں بھی اہم رول ادا کرتا ہے۔ تاہم اگر ہم یہ دیکھتے ہیں جو اکثر فارمرز ہیں، یہ تجربات سے واضح ہوا ہے کہ جو اکثر فارمرز ہیں وہ صاف پانی کی جو ہمہ وقت فراہمی ہے اس کے لیے بہت زیادہ توجہ نہیں دیتے کہ پانی دیا نہیں دیا، آیا وہ صاف ہے نہیں صاف ہے، اس چیز پہ کوئی توجہ نہیں ہے۔ ہاں، پانی کی جو مقدار ہے اس پہ تو وہ دیتے ہیں کہ پانی ختم نہیں ہونا چاہیے، لیکن کیا وہ صاف ستھرا بھی ہے اس چیز پہ اتنی جو کنسنٹریشن ہے وہ فارمر نہیں دیتا۔ اب پانی کی جو اہمیت ہے، اگر آپ مرغیوں کو پانی نہیں پلاتے، آپ نے ان کو فیڈ دے دی، پانی نہیں ساتھ میں پلایا، تو اس کے بہت سے جو نقصانات ہیں، اور اس کا اندازہ آپ کیسے لگا سکتے ہیں کہ اگر چوزوں کو پہلے روز سے 8 ہفتوں تک ان کی ضرورت سے صرف 10% کم پانی مہیا کیا گیا، فرسٹ ڈے سے لے کے 8 ویکس تک اگر 10% آپ نے پانی ان کو کم دیا جو کہ ان کی ریکوائرمنٹ تھی، ٹھیک ہے، تو لاسٹ پہ جب آپ دیکھیں گے تو ان کا جو ویٹ ہے اس میں 180 سے 220 گرام تک جو ہے وہ کمی ہوگی، یعنی اگر آپ نے ان کو پانی مکمل طور پر دیا ہے ان کی جو باڈی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق، تو ان کا جو وزن ہے وہ بالکل ٹھیک رہے گا، ٹھیک ہے، اور اس میں کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ ان کو پانی 10% تک کم دیتے ہیں ان کی ضرورت کے مطابق، ان کی جو باڈی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق، ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ 180 سے لے کے 220 گرام تک ان کا جو ویٹ ہے وہ کم ہو جائے گا، اور اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جو پانی ہے اس کی مطلوبہ مقدار جو ہے وہ مرغیوں کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ مرغیاں اپنے جسم کی زیادہ تر ضروریات پینے کے پانی سے پورا کرتی ہیں۔ دیکھیں، ہم نے جب فیڈ بنائی ہوتی ہے تو فیڈ میں بھی پانی ہوتا ہے، لیکن اس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ ہم نے سیٹ کی ہوتی ہے، لیکن مرغیاں زیادہ تر اپنے جسم کی جو ضرورت ہے وہ کہاں سے پورا کرتی ہیں؟ پینے والے پانی سے، جیسا یہ پک میں دکھایا گیا ہے کہ مرغی اس میں سے پانی جو ہے وہ پی رہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی خوراک میں پانی کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہے خوراک میں،
جیسا ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں کہ ان کی فیڈ میں اتنا زیادہ پانی نہیں ہوتا. نیز جسم میں مختلف باقتوں کی جو ہے توڑ پھوڑ کے نتیجے میں جو پانی حاصل ہوتا ہے وہ بھی مرغیوں کی پانی کی ضرورت کو جزوی طور پر پورا کرتا ہے. میٹابولک واٹر بھی پروڈیوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ہم وہ پانی دیتے ہیں جو فیڈ میں ہوتا ہے, ایک پانی ہوتا ہے جو مرغیاں پیتی ہیں جو ہمارا ایکسٹرنل سورس ہوتا ہے, اور ایک ان کا جو میٹابولزم کے دوران پانی پیدا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں میٹابولک واٹر. ٹھیک ہے, تو یہ 3 سورسز ہیں پانی کے, اور جو میٹابولک واٹر پروڈیوس ہوتا ہے وہ بھی مرغیوں کی جو جزوی طور پر ان کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرتا ہے. مرغیوں میں پانی کی جو ضرورت ہے اس کا انحصار بہت سے عوامل پر ہوتا ہے, جس میں سے اہم ترین کیا ہے, بیرونی درجہ حرارت. جب درجہ حرارت ٹمپریچر بڑھ جائے گا تو ان کی جو واٹر انٹیک ہے وہ بھی بڑھ جائے گی. ہوا میں نمی, جب ہوا میں نمی کم یا زیادہ ہوگی تو بھی واٹر کی انٹیک جو ہے وہ ڈیکریز یا انکریز ہوگی. پیداوار یعنی وہ پروڈکشن پہ ہیں یا نہیں ہے, اگر ان کی پروڈکشن ہو رہی ہے, وہ ایگز وغیرہ پروڈیوس کر رہی ہیں تو بھی پانی زیادہ پئیں گی. ٹھیک ہے, گردوں کے افعال اور ان کی صلاحیت, اس کے علاوہ جو خوراکی نوعیت پر بھی ہے, آپ ان کو خوراک کیسی دے رہے ہیں, آیا وہ پیلٹ فارم میں ہے, میش فارم میں ہے, اس میں کنسنٹریٹ کتنا لیول کا ہے, یعنی کہ سی پی جو ہے وہ 14 ہے 16 ہے, کتنی سی پی آپ ان کو دے رہے ہیں. تو جو خوراک اس کی نوعیت پر بھی یہ ہوتا ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں جو انڈا ہے, دیکھیں اگر مرغی پروڈکشن دے رہی ہے تو انڈے دے رہی ہے, اور انڈا جو ہے اس کا 65% تک جو حصہ ہے وہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے. پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ جو ایک مرغی ہے اس کا جو باڈی ہے, اس کا باڈی ویٹ کا 75% تک واٹر ہوتا ہے. اٹس مین اگر مرغی پانی پیے گی تو انڈے میں بھی جو پانی کی کنسنٹریشن ہے وہ ٹھیک ہوگی, بیکوز انڈے کا بھی 65% تک جو حصہ ہے وہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے, اور اگر مرغی پانی نہیں پیے گی تو انڈے میں بھی پانی کی ڈیفیشنسی ہوگی, جس سے وہ جسم کے اندر موجود پانی کو دوبارہ استعمال کر سکتی ہے. یہ مرغیاں روزانہ استعمال ہونے والی خوراک سے دگنا پانی پیتی ہے. جو مرغی فار ایگزامپل پروڈکشن دے رہی ہے نا, وہ کیا کرے گی, دگنا پانی جو ہے وہ پیے گی اپنی خوراک سے. تاہم ان کی عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ پانی کے استعمال میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے جیسے مرغی کی ایج بڑھے گی, ٹھیک ہے, یا اس کی پروڈکشن بڑھے گی تو بھی اس کی جو واٹر انٹیک ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اسی طرح جو پسی ہوئی خوراک ہے اس کی بجائے دانے دار یا پیلٹ کی شکل میں خوراک دینے کی صورت میں بھی پانی کی ضرورت اور کھپت میں اضافہ ہو جاتا ہے. اگر آپ اس کو پیلٹ ڈائٹ دے رہے جیسا کہ ہم موسٹلی اس کو دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی جو پانی کی ضرورت ہے یا کھپت ہے اس میں بھی اضافہ پھر ہو جاتا ہے. مرغیوں کے ایسے غذائی اجزاء کھلانے سے جن سے جسم میں نمکیات کے اخراج میں اضافہ ہو جاتا ہے, پانی کی ضرورت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی جتنے زیادہ سالڈس نمکیات وغیرہ ہیں, سالٹس ہیں, اس کے باڈی میں زیادہ جائیں گے, ٹھیک ہے, تو اس کی ایکسکریشن کے لیے بھی اس کی جو واٹر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ بڑھ جائے گی. تو اس مین یہ ثابت ہوا کہ جو پانی ہے وہ بہت زیادہ اہم غذائی عناصر ہے. اگر جو ہے مرغیوں کی خوراک میں پانی کی کمی ہوگی, ٹھیک ہے, یا ان کو ایکسٹرنل سورس کی طرف سے آپ پانی کم دے رہے ہو, یا اس کا میٹابولک واٹر ہی کم پیدا ہو رہا ہے, تو جو ان تینوں پانی جو پیدا ہو رہے ہیں یا آپ ان کو دے رہے ہیں, ان کی وجہ سے اگر ان میں کمی یا زیادتی ہوتی ہے تو بھی جو مرغیاں ان کی پروڈکشن پہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے. تھینک یو.